زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب قبر شبیر پہ یہ کہتی تھی زینب قید سے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اگر سننا چاہے تو پیش کر دو جملے. ابھی ائمہ علیہ السلام کے کنٹریبیوشن کے بغیر، ان کے کردار کے اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. ہم نے جس موضوع کا شروع کیا تھا اس خمسے کے لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا دین کی بقا میں کردار. ساری دنیا مانتی ہے کہ دین باقی ہے، کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اسلام کا نہیں، صرف اسلام کا نہیں، کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو حسین کا مقروض ہے. دین ختم ہو جاتا اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے. اگر آج دین باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں. کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہ کرتا، اسلام کی بات نہیں ہے، کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہ کرتا، اگر اہل بیت ظالموں کی بیعت کر لیتے، اگر اہل بیت ہی ظالموں کی بیعت کر لیتے تو دنیا ختم ہو جاتی. کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہیں کرتا. میرے تمام بھائی، میرے بچے دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. میں وقت زیادہ نہیں آج، کل تفصیل سے پیش کروں گا اگر جلدی ممبر مل جائے، کیونکہ اور جگہ پہنچنا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کا نہیں بلکہ تمام کا، خاص طور سے سید الشہداء کا، لیکن جناب امیر سے لے کے 12ویں امام، ہر امام کا کردار یعنی دین کے بچانے میں بہت عظیم ہے. اگر جناب امیر، بہت سے افراد، میں بڑے ڈھکے چپے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی جناب امیر شیر خدا تھے. ہمارے بچے سوال کرتے ہیں شیر خدا تھے، بلکہ میں اس کو پلٹ کے اپنے انداز سے اگر پیش کروں تو شیر خدا ہیں. نہیں پہنچا سکا، نہیں. یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا، یہ چند افراد تک پہنچ جانا. جناب امیر شیر خدا تھے نہیں، ہیں. چل میں ایک جلدی سے اب یہ جملہ پیش کیا تو میں آگے بڑھوں گا. مرہ بن قیس نام ایک بہت بڑا جنگجو تھا عرب. مرہ بن قیس کے نام سے بہت قداور تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، تلوار بہت تیز چلاتا تھا. میں نے کسی مقام پہ واقعہ پیش کیا تھا، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہاں. تو مرہ بن قیس ایک مرتبہ نجف آیا کہ میں علی کے قبر پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آیا تو سلام نہیں کیا، اور ایک مرتبہ زری کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ یا علی، اگر آپ سامنے ہوتے نا تو پھر پتہ چلتا زیادہ دلیر کون ہے، طاقتور کون ہے. اب سارے دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر بزرگ بوڑھے افراد وہاں موجود تھے. علماء کچھ نہیں کہہ سکے کہ بھئی اتنا بڑا پہلوان، اتنا قداور ہے اور اپنے بازوں پہ اسے بڑا ناسا. کہا یا علی، آپ سامنے ہوتے نا تو پھر بتاتے، دیکھتے میں اور آپ کشتی کر لیتے، پتہ چلتا. تو ایک مرتبہ سب نے دیکھا زری سے 2 انگلیاں باہر آئیں. چلیں
چلے گا نا مجمع حضرات؟ بھائی میں اپنے انداز سے جو پڑھتا ہوں وہی پڑھوں گا، تو چلتے رہیے گا۔ تو میں یہ نقل کر رہا ہوں، جب لندن میں تشریف لائے تھے مرحوم آیت اللہ سید محمد مہدی مرتضوی لنگرود کے رہنے والے تھے، میں ترجمہ کرتا تھا ان کی مجالس کا، تو وہ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ ولایت علی سننے والے کا وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنا ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، اگر سننا چاہے تو پیش کر دو 2 جملے۔ ابھی ائمہ علیہ السلام کے کنٹریبیوشن کے بغیر، ان کے کردار کے بغیر کچھ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بہت قداور پہلوان تھا، بڑے بڑے اس کے بازو، آیا کہا کہ یا علی سامنے ہوتے تو میں کشتی کر کے بتاتا میں کتنا طاقتور ہوں۔ مرہ بن قیس نے بس چیلنج دیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ میں جو جملہ پیش کر رہا تھا، علی شیر خدا تھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ 2 انگلیاں جو خیبر اکھاڑنے والی تھی نا انگلیاں، اگر ہوں 2 انگلیاں چلی، ایک مرتبہ مرہ کے سر میں لگی، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے ہلا ہلا کے دیکھا کہ کیا ہوا، کیا لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ سب نے کہا اتنا بڑا پہلوان، ابھی تو آنکھیں چمک رہی تھی، آواز اونچی تھی، بازو مضبوط تھے، اب ہلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ سب نے لاش اٹھائی باہر لے گئے، علماء نے کہا نجف میں نہ دفنانا، دور پھینکو، کیونکہ مولا نے کہا تھا جو میرے ہاتھوں مارا جائے جہنمی ہے۔ ماشاءاللہ حیدری ہے، توجہ جانے کی رہا۔ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے جانے کی رہا۔ ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں ثابت کیا، ہر دور میں ثابت کیا ہے۔ تو مرہ بن قیس کے بڑے بڑے پہلوان، ایک معدی کرب نام، مہدی نہیں، معدی کرب نامی بہت بڑا پہلوان تھا، میم عین میم ہے سے نہیں، باقی ہجے وہی ہیں، بہت بڑا پہلوان تھا۔ تلوار اس کی بہت تیز چلتی تھی، جب بہت پھرتیلا تھا، یعنی جنگ ہوتی تھی وہ پرانے زمانے میں تیز سے تلوار چلاتا تھا، جلدی جلدی ٹکڑے کاٹ کے پھینک دیتا تھا لوگوں کے۔ تو کسی مسلمان حکمران کو اب تو اشارے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اب میں بغیر اشارے کنائے کے پہنچ گئے میرے برادران، میرے بزرگان۔ تو عزیزان کرام، ایک بہت بڑے مسلمان حکمران نے کہا بھئی سنا اس کی تلوار بہت تیز ہے، اسے کو اپنے تلوار بھیجے، میں جتنے پیسے کہے گا دے دوں گا۔ انہوں نے سونے کی اشرفیاں بھیجی، تلوار منگوا لی، اور ہاتھ میں تلوار نہیں چلائے۔ کہا اتنی تو برندہ تلوار ہے ہی نہیں، برندہ ہی نہیں، کاٹنے والی، یہ تلوار اتنی کاٹنے والے نے جتنی تعریف سنی تھی، یہ تلوار اتنی تیز نہیں ہے۔ خط لکھا مادی کرب کو، کہا تیری تلوار کی لبنان میں تو ہے، اور سنا بہت بڑا جنگجو ہے، تیری تلوار کی کاٹ ویسی نہیں ہے جیسی سنی تھی، میں نے چلا کے دیکھی ہے، یہ تلوار ویسے نہیں کاٹتی۔ اس نے واپس خط لکھا، کہا ہاتھ میرا چاہیے اگر ہوں، تلوار جب میرے ہاتھ میں آتی ہے تو تلوار کو پتا ہوتا کس کے ہاتھ، وہ تو عام آدمی تھا نہیں ہے مجمع نہیں، آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، میرے تمام بزرگوں کی مجھے دعا چاہیے، اسی محبتوں سے میرے لیے دعا کیجیے گا، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بچے، تمام کے تمام، میں ذہن میں خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اب کسی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں ذوالفقار آسمان سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبرائیل لائے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر اس کے 2 منہ کیوں ہیں؟ ہم سب کی تلواروں کا ایک منہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے۔ تلوار حبیب خدا نے فرمایا تلوار، یہ جو 2 منہ ہیں، تلوار حق و باطل میں، اسی لیے کہا گیا ذوالفقار اگر ہوں، ذوالفقار کا، کیونکہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتے، تلوار
بے جان تلوار نہیں تھی، آسمان سے آئی تھی۔ اللہ نے سورہ حدید میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑا زور ہے۔ تو کون سا لوہا آسمان سے اترا؟ بات پہنچ بھائی، لوہا زمین سے نکلتا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی۔ اب تو شاید یہ کیونکہ کراچی کے اندر تو نہ آپ یہاں اس طرح سے انڈسٹری اور نہ کھیتی باڑی ہوگی، تو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ بچوں کو یہاں کے جو کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بہت سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، کانوں سے نکلتی ہیں۔ ہیرے جواہرات کان سے نکلتے ہیں، مائن سے۔ توجہ، بہت سی چیزیں زمین کھود کے، سونا نکلتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ساری دھاتیں زمین سے، کانوں سے نکلتی ہیں۔ توجہ، آسمان سے نازل نہیں ہوتی۔ او مسلمانوں، یہ کانیں جتنی بھی ہیں نا، انہی سے لوہا بھی آتا، ساری دھاتیں ان سے آتی ہیں، آسمانوں سے نہیں اترتی۔ یا قرآن کو ماننا چھوڑ دو یا پھر مانو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے لوہا اتارا، تو کوئی ایسا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ نام ہے ذوالفقار۔ تلوار کے دو منہ تھے، پیغمبر کی حدیث ہے مستند، صحیح السند حدیث۔ دو منہ اس لیے کہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، حق اور باطل میں، نہیں ہے مجمع، حق میں اور باطل میں تمیز کرتی ہے، اسی لیے علی کے لیے آئی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ؟ بھئی تلوار حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، تبھی تو علی کے لیے آئی ہے۔ جو برادران ابھی بھی نہیں پہنچے انہیں پہنچا دو۔ پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ آدھی حدیث ہے، ہمارے بھی ممبروں سے آدھی سنائی جاتی ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا اللہم ادر الحق کما دار علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ اور مسلمانوں، جنگوں کا فیصلہ پیغمبر پہلے کر گئے تھے۔ جنگوں کا فیصلہ پہلے کر گئے تھے۔ بھئی میں آپ میں سے کوئی بچہ آیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے کو پروردگارہ سے ایمان پہ رکھ، اسے حق پہ رکھ، علی کی ولایت پہ رکھ، یہی دعا دے گا نا کوئی بھی آدمی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، جناب امیر کو دعا دے رہے ہیں، تو دعا میں کہہ رہے ہیں پروردگارہ حق کو ادھر رکھ جدھر علی مڑے۔ میں کہنا چاہیے تھا، معاذ اللہ میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، مزاج بتا رہا ہوں مسلمانوں کا، کہ پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے۔ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے الفاظ کہ مسلمانوں نے دھوکے میں لکھ دیا کہ دعا علی کو دی تھی؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے۔ پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے۔ کس چیز کا؟ علی کی پیروی کرے۔ پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ علی کی پیروی کرے۔ بعد والی جنگوں کا بھی فیصلہ ہو گیا، بعد والی جنگ کا نہیں، جنگوں کا فیصلہ ہو گیا، جمل کا، صفین کا،
فیصلہ ہو گیا. پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگار حق کو ادھر موڑ دے. کیا کروں میں اپنی مزاج سے ہٹ نہیں سکتا. میرا مزاج ہی ولایت ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں وہی اسی طرح سے چلتا رہوں گا. تو پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی موڑے. تو اب جس جنگ میں علی جا رہے ہیں تو حق پیچھے پیچھے ہے. نہیں ہے جماع. یہاں تک حدیث ہے کہا یا عمار سرور کائنات کا. کیوں کہا جناب عمار سے؟ کیونکہ پتا تھا سلمان پہلے چلے جائیں گے. نہیں ہے مجمع کہ جناب سلمان کا انتقال ہو چکا ہوگا, حضرت ابوذر کا انتقال ہو چکا ہوگا, مقداد کا انتقال ہو چکا, تو کون ہوگا؟ حضرت عمار یاسر. نہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوں گے اس وقت, نہ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوں گے اس وقت, تیزی سے چل رہا ہوں, نہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ ہوں گے اس وقت. نہیں ہے مجمع. آدھے لوگ پہنچے. پیغمبر جانتے تھے جب جمل و صفین ہوگی تو عمار ہوگا. سفید ریش, سفید بھویں, سفید مونچھیں, سفید سر کے بال, سفید امامہ, سفید پٹکا باندھ رکھا, 93 برس کے جناب عمار. لوگوں نے کہا بوڑھوں پہ جہاد ساقط ہے, بوڑھوں پہ ساقط ہے, بھگوڑوں پہ نہیں. ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ اسی انداز سے چلتے رہیے گا, وقت نہیں ہے میرے پاس. عزیزان گرامی, اب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار سے کہا مجھے پورا اندازہ ہے آپ زحمتوں میں بیٹھے ہیں, مجھے پتا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے باہر مجھے بتایا کہ خواتین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں چاہیے, ہم نے انتظام کو ڈبل کر دی, مجھے پورا احساس ہے. لیکن جو جتنی زحمت میں بیٹھا ہے نا اتنا ہی ثواب زیادہ, اتنا ہی ثواب زیادہ. تب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے سارے صحابہ کو دیکھا, جناب عمار کا رخ کیا. ایک حدیث انسان سب کو سناتا ہے, نام نہیں لیتا. پیغمبر نے کہا علی مال حق, ایک سے نہیں کہا, سب سے کہا علی حق کے ساتھ ہے, تم میں سے کوئی نہیں. نہیں ہے مجمع, نہیں پہنچا سکا. بھائی منطق میں, علم منطق اگر آپ نے پڑھا تو اس میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے منطوق کلام یعنی جو کہا گیا, ایک ہوتا ہے مفہوم کلام جو کہا نہیں ہے لیکن اس سے مفہوم نکلتا ہے. یہ ہیں, یہی ہیں, دوسرا کوئی شامل نہیں ہے. بھائی بزرگ جو پہنچ گئے ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اب سرور کائنات نے کہا علی حق کے ساتھ ہے, یہ سب سے کہا. پھر ایک حدیث سارے مجمع میں کہی ایک سے, لیکن یہ نہیں کہا کان بند کر لینا کہ ان سے رہا ہوں کیونکہ یہ گواہ ہوں گے, لیکن سب سن لو. یا عمار, اے عمار, اگر تم دیکھو میرے سارے صحابہ جتنے اشارے کا صدر کر دیے, میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں. اب پہنچ گیا مجمع. میرے سارے صحابہ, اے عمار, اے عمار, میرے سارے صحابہ ایک وادی میں اتر جائیں اور علی اکیلے کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا. عمار سب کو چھوڑ کے وہاں چلے جانا جہاں اکیلے علی جا رہے ہوں. علی, اب سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ عمار سے کہا کہ اکیلے علی کے پیچھے جاؤ, ہمیں چھوڑ دو. کہا کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اب جمل میں ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے, ازواج بھی زندہ تھیں,
میں نے نام نہیں لیا، پریشان کیوں ہو گئے حضرات؟ تو ایک مرتبہ بہت سے لوگ زندہ تھے، سب کے سب کہنے لگے بھئی کیا کریں، ایک طرف علی ہیں بغیر نام لکھا، ایک طرف علی دوسری طرف ماں. تو بہت سے لوگوں نے نعرہ لگا امکم تمہاری ماں جس طرف ہو ماں. جناب عمار کھڑے ہو کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، دماغ صحیح ہے نہ حافظہ ختم ہوا. بس عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے جو آج تک ہمیں دین حق پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کہ ہماری، میں نے کل عرض کیا تھا، شیعہ کی پہچان ہے علی. تو بس یہی کہتے رہو. میں نے تو کل کہا تھا کہیں افریقہ کے جنگل میں بھی چلے جائیں نا، نہ آپ کو اس کی زبان سمجھ آئے گی، نہیں پہنچا پایا، نہ آپ کو زبان سمجھ آئے گی نہ مزاج سمجھ آئے گا. ان کے ماتم کا انداز اور ہوگا، نوحوں کا انداز اور ہوگا. بس ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، علی علی، حسین حسین. علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں، علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا کین کہتے ہیں. بچا کے دین خدا کو، جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں، اس کو حسین کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے میری سے؟ عزیزان گرامی اب جناب امیر کا، یہ تفصیل ہے، ایک ایک جگہ کے اوپر تفصیل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلتے نہیں ہیں. علی کے پیچھے چلتے ہیں یا علی کے بیٹوں کے پیچھے چلتے ہیں، علی کی بیٹیوں کو مانتے ہیں، علی کے پوتوں کو مانتے ہیں، علی کی نسل سے اماموں کو مانتے ہیں، اور علی کے دشمنوں پہ میں نے کچھ نہیں کہا. ریکارڈ کرنے والے بعد میں دیکھ لیجیے گا. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں؟ بس بھی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اب ہم مانتے ہیں جناب امیر کو. سرور کائنات نے کہہ دیا اے عمار جہاں علی جائیں، تو ہم جناب امیر کے پیچھے چلتے ہیں. علی مدینے میں تھے تو ہمارا دل مدینے میں، علی نجف آئے تو وہاں، علی رضویہ آئے تو یہاں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ جہاں علی کا ذکر ہے وہاں علی ہے. اور یہاں تک ہے کہ جس کے دل میں، کسی نے پوچھا، حضرت میثم تمار کا جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب میثم تمار پوچھنا چاہ رہے تھے، بہت غریب، بہت نادان، جناب میثم تمار عاشق امیر. اچھا ادب کا تقاضا تھا کہ مولا سے کیسے پوچھوں کہ میں ہی اکیلا محبت کرتا ہوں یا آپ بھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دل میں تو خیال آتا ہے مولا پتہ نہیں مجھے کتنا چاہتے ہیں. جو جتنا چاہتا ہے نا کہ مولا اسے اتنا زیادہ چاہیں، اپنی محبت بڑھائے، کردار سے ثابت کرے. یہ کردار سے ثابت ہوتی ہے، ماں باپ کے ادب احترام سے. تو جانے گرامی، تو جناب میثم تمار بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھنا چاہ رہے تھے مولا یعنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے پوچھا نہیں. تو کہا یا علی ایک سوال تھا، کیسے پتہ چلے کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے یا نہیں؟ ہم امام اسے مانتے ہیں جو دلوں کے راز جانتے ہیں. تو جناب امیر مسکرائے، سمجھتے تھے میثم تمار کیا پوچھ رہے ہیں. تو مولا مسکرائے، کہا میثم میرے دل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو تم مجھے کتنا چاہتے ہو.
میسم اس سے زیادہ میں تمہیں. بہت بڑا جملہ مولانا, بہت بڑا جملہ. میں جب سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا کا میسم اتنا مار, جتنا تم مجھے چاہتے ہو نا اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو باادب بنایا ہے. تو وقت تمام ہو چکا ہے. 2 جملے اور سن لیجیے اگر چلیں گے. اصل میں آگے پہنچنا ہوتا ہے. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی 10 منٹ 15 منٹ کی زحمت دوں گا, مجھے پہنچنا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, چلیے گا میرے ساتھ. اب یہ اہل بیت علیہ السلام کی, چلتے ہیں. اصل میں پہنچنا ہوتا ہے یار. کل سب وعدہ کریں جلدی آ جائیے گا تو میں بھی کھل کے پڑھوں گا. پھر ابھی چل رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. چل رہا ہوں. اب آپ کے کہنے پہ چل رہا ہوں تو کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں. ٹھیک ہے, چلیں گے. عزیزان گرامی, اب یہ انشاءاللہ وہ بھی بیچارے لائیو سن رہے ہوں گے. جس کی مجلس ہوتی ہے نا وہ تقریباً نیم مردہ ہوتا ہے. گھبراہٹ کے اندر پڑھنے والا ذاکر پہنچا, نوحہ خان پہنچا, نہیں پہنچا. ہم خود بھی مجالس کراتے ہیں, صرف پڑھنے والا نہیں ہو, خود بھی بانی بھی ہو. احساسات سے میں خود گزر رہا ہوتا ہوں, اس لیے بڑی پریشانی مجھے بھی ہوتی ہے پہنچنے کے لیے جو بیچارہ منتظر ہو. تو عزیزان گرامی, پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ غور سے سنیے گا. یہ جناب امیر کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور میں نے 4تھے امام تک پہنچایا تھا. بات کو آگے پہنچا دوں. آج ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت کا علم بعد میں ہے, تزکیہ پہلے. ایسے نہیں چلوں گا, تزکیہ پہلے. اب تزکیہ کے لیے دل پاک ہو. ائمہ ہیں پاک, پاک دل میں آئیں گے. توجہ, نسلوں کا پاک ہونا ضروری ہے, شجروں کا. چلتے رہیے گا بھائی, اسی طرح سے چلیں گے. عزیزان گرامی, جب انسان کا دل پاک ہوگا, نسل پاک ہوگی, شجرہ پاک ہوگا. سخت جملہ ہے, معذرت کے ساتھ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بہت سے برادران دوسرے ادیان کے بیٹھے ہیں, دوسرے مذاہب کے بیٹھے ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, لیکن بات پیش کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ 6ٹھے امام سے کس نے سوال کیا کہ مولا فرعون نے اتنی کوشش کی جناب موسیٰ کو مارنے کی, لیکن نہیں مار سکا. بہت سے لوگ پہنچ گئے. فرعون کوششیں کرتا رہا, نہیں مار سکا. کہا مولا کیوں نہیں مار سکا؟ کہا نبی اور امام کے قاتل کا شجرہ خراب ہوتا. پہنچ گئے. کہا اس کے ماں باپ کی شادی ہوئی بھی تھی, وہ حلال زادہ تھا. دوسرا آپ پہنچ جائیے. اگر پہنچ رہے ہیں کہ جس کا شجرہ خراب ہوتا, نبی اور امام کے قاتل سخت دل ہوگا. توجہ, کہ جب تک نہ ہو. اب یہاں پہ جہاں جہاں آپ ائمہ کے قاتلوں کے نام تلاش کرتے جائیے, نبیوں کے اماموں کے نبیوں کے سردار کہلوائیے گا نہیں, ان کے قاتل. میں کچھ کہہ گیا ہوں, جو پہنچ گیا. اب میں آگے نہیں وضاحت کر سکتا. انبیاء کے قاتلوں, ائمہ کے قاتلوں کے جن جن کے شجرے اٹھائیں گے, جہاں جہاں نام پڑھیں گے تو آپ کو ولدیت میں کئی بولا تو نہیں لگا. حقیقت ہے کہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے, یہاں تک حضرت مختار نے جب بدلے لینا شروع کیے
قاتلان سید الشہداء سے کا نام بلاتے جاؤ، بدلے لیتے جاؤ، تو بہت سے اس کے متعلقہ کا ان میں سے کسی کا بھی بس پہلا ہی نام لینا، ابن نہ کہنا اگر پہنچ گئے ہیں۔ ایک کا اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، کہ جہاں پہ بھی کردار میں شجرے میں کھوٹ ہوگا وہاں اہل بیت کی ولا نہیں ہوگی۔ میں نے بھی مکمل نہیں کیا، تو جب تک رجس دور نہ ہو اہل بیت کے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ اور معصوم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دل میں ہماری ولا محسوس کرے تو اپنی ماں کو دعا دے۔ ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے ولائے آل محمد نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا کی حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، لا یبغضک یا علی، یا علی، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے آپ نے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ تو بہرحال اس میں سے ایک یہی کہ شدید خرابی، بہرحال گناہ ہیں یہ کہ جن کی بنا پہ انسان بغض رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا، کہ ممبر کے احترام میں اس طرح سے پیش کر رہا ہوں، وہ علی کا بغض رکھے گا۔ اب پہنچ گئے، اس کو کلیئر کر لیجیے گا مسئلے کو، کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھتا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ جو بھی بغض رکھتا ہوگا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ بات پہنچی ہے؟ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی بچے کا کیا قصور ہے، گناہ ماں باپ کا تھا تو وہ کیوں بغض رکھے گا؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا، کہ جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے، دل کو پاک رکھنا چاہے تو وہ ماننے والا بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں پہ بھی بغض رکھے۔ عزیزان گرامی، آل محمد ہے، میں یہاں پہ جلدی سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں، صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ 5ویں 6ٹھے 7ویں امام کا دورہ ہے، انشاءاللہ یہ مکمل کرتا ہے۔ کاش آج ایک جملہ سن لیجیے۔ حضرت بہلول دانا کا نام سن رکھا؟ وہ ہارون الرشید، چلیں گے نا؟ ہارون الرشید کے ایک تاریخ کے مطابق خالہ بھائی تھے، وزیر بھی رہے، تو بہت اہم آدمی تھے، مخبری ہو گئی تھی۔ یہ نئی چیزیں نہیں ہیں مخبریاں ہو جانا، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہر زمانے میں دشمن رہے ہیں۔ ان کی مخبری کر دی، ہارون سے کسی نے کہا بھئی کیا، کہ بھئی یہ جو آپ کا وزیر ہے نا یہ موسیٰ بن جعفر کا ماننے والا ہے۔ اور حضرت بہلول دانا نے 5 ائمہ کا دور دیکھا، اتنی لمبی زندگی ہوئی، کہ یہ موسیٰ یعنی یہ جو تمہارے زمانے میں 7ویں امام کے کہیے ان کا ماننے والا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا وزیر ہے اور بہترین مشورے دیتا ہے، بڑا ذہین آدمی ہے۔ کہا جتنا بھی ذہین ہو ہے ان کا نہیں پہنچا سکا۔ اس نے کہا بڑا ذہین ہے، ان کا نہیں ہو سکتا۔ یہی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو، جو ذہین ہوتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے۔ پیش کرو، مکمل کرو، ہے نا بندہ بھی میرے ساتھ؟ تو بس
ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول یہ اتنی زیادہ احادیث ہے رسول خدا کی کہ جو ولد و زنا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھا سکتے، قاضی نہیں بن سکتا، جج نہیں بن سکتا، یہ نہیں وہ کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو سامنے ایک آدمی ملا، ہم نے قاضی بنا دیا، پتہ نہیں کس قاضی کے متعلق پوچھ رہا تھا، کہلائیے گا مت، نہیں پہنچے، میں بھی نہیں پہنچاؤں گا، پہنچ گئے۔ بتانے گرامی جو بھی ائمہ کے خلاف فتویٰ دے نا، چاہے اس زمانے میں ہو، فتویٰ دینے والے کو کہتے ہیں مفتی، تو اس نے فتویٰ کسی نے دیا تو زمانہ، تو کہا بھئی یہ اس کا شجرہ خراب ہے، کہا بھئی جو بھی فتویٰ دے دیتا ہے میرے حق میں ان کے خلاف تم کہتے تھے شجرہ خراب ہے، یہ پتہ کیسے چلتا تم لوگوں کو کہ شجرے خراب ہے؟ توجہ ہو، اب وہ انہوں نے دیوانگی کا اعلان کر رکھا، میں تو پاگل ہوں، اب وزارت جا چکی تھی، کیسے وزارت گئی؟ پاگل پنے سے، پاگل پنے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا، حرکتیں کرنے لگے سب مان لیں گے، جو محل چھوڑ کے سڑک پہ سوئے نہیں ہے لوگ تو سبھی کہیں گے دیوانہ محل چھوڑ کے سڑک پہ سو رہا، تو ہارون رشید نے کہا پاگل ہو گیا اس لیے سڑک پہ چلا گیا۔ میں دو جملے پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ بات کو واضح کروں۔ ایک دن ہارون کے تخت پہ آ کے بیٹھ گئے، پھر بھی دربار میں آنا جانا تھا ہارون رشید کے عباسی خلیفہ، یہ تو نہیں مقدسات میں کہیں، آج کل پتہ نہیں نہ چلتا، فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے، چلیں گے نا حضرات؟ تو اب وہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے دربار میں کہا آنے جانے دیا کرو، پھر بھی بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے تو دیوانہ۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ عشق علی میں دیوانہ ہو گیا، تو کہا آنے تو آئے۔ تو ایک دن ابھی ہارون نہیں آیا تھا، تخت پہ بیٹھ گئے، تو درباری نے اتار کے بہت مارا، تو بہت بیچارے پٹنے پٹا، بزرگ تھے، بیٹھ کے رونے لگے۔ اتنے میں ہارون آ گیا کہ کیا بات ہے یہ بہلول کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گئے تھے اس لیے ہم نے پیٹ دیا، دل میں بہت کچھ کا اچھا کیا، آئندہ کم از کم میرے تخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ اچھا وہ دھاڑے مار مار کے پھر بھی روئے چلے جا رہے ہیں، پورے دربار کا ماحول خراب کر رکھا۔ تو کچھ دیر اس نے برداشت کیا، اس کا بہلول کب تک روتے رہو گے؟ پٹ گئے، مار کھا لی، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دربار کا ماحول خراب کر رکھا۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا میں اپنے لیے، میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں، نہیں ہے مجمع، کہ میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہ میرے لیے کیوں رو رہا؟ بیٹا تو ہے، کہ میں اتنی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق پہ بیٹھا تھا۔ ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھا، یہ نہیں وہ نہیں، گواہی نہیں دے سکتا، کچھ نہیں، یہ کیا تمہیں پتا کیسے چلتا؟ کہا کہ بھئی بہت آسان ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ہارون رشید سے کہا بہت آسان ہے۔ کہا اتنا ہی آسان ہے نا، تو اسی وقت ذرا 40 مجبور کہنے پہ کہ حرام زادے لے آ، کہ 40 انتظار کر، دربار کا دروازہ کھلوا دے، 40 لے کے آتا ہوں۔ بازار میں گئے، جناب بہلول دانا اونچی آواز سے کہنے لگے کون کون علی کا بغض رکھتا؟ ایک نے کہا میں، دوسرے نے کہا میں، کہ تو بھی آ۔ 40 افراد سے کہا چلو۔ ایک مرتبہ جناب بہلول نے کہا ہارون یہ سارے
علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین صلوات. توجہ ہے جانے گرام ہے، بات واضح ہو گئی ہے. میں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا، مکمل کیا. آپ حضرات کی خوشنودی کی خاطر جو آل محمد کے ماننے والے ہوں ان کو میں نے کوشش کی کہ دل میں سرور آ جائے. بات واضح ہو گئی ہے جانے گرام. اب یہ آئمہ ہے، اسلام تو اسلام کی کے لیے ایک بلند صلوات. توجہ ہے جانے گرام. ہر دور میں چاہنے والے بھی رہے ہیں، مخالفین بھی رہے. تو جانے گرامی ہارون نے وہ فوراً سوال کیا، کیسے معلوم؟ تیرے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ کہ نہیں، میں نے صرف اعلان کیا. جانے گرامی میں اسی ربائی پہ تمام کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے. تھوڑا سا مسائل تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا آج کہ دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہے. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. تاریخ میں یہ جملے ثبت ہیں کہ جب مولانا سجاد علیہ السلام قافلے کے ساتھ واپس مدینے پہنچے. میں 8 کو تفصیل پیش کروں گا، چند جملے آج سنیے. بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اور بہت یقین مانیے کتنے برسوں سے یہ لوگ مسلسل کہہ رہے تھے، اور میں نے آنے سے پہلے پروگرام کینسل بھی ہو گئے تھے، پھر بھی آیا ہوں. حالات ایسے تھے، بیماری، پھر اور بہت زیادہ چیزیں، مسائل. بتایا گیا کہ کچھ اس خانوادے کے بزرگ ہیں، بیویاں ہیں، جو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ہم جس طرح سے بھی ہو ایک مسلسل کہتے رہے. سب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پڑھ دیں. میں یقین مانیے کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کیسے آ گیا ہوں. تو بی بی قبول فرمائے ہم سب سے انشاءاللہ. تو مجھے بتایا کہ اس گھر میں ام سلمہ اس وقت میں نہیں ہوں گا، آپ ہوں گی. جناب ام سلمہ کو امام حسین سے بہت محبت ہے. کہا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا حسین کی شہادت ہو گئی. تو جناب ام سلمہ فوراً حجرے کے اس قفسے پہ گئیں جہاں الماری میں وہ شیشی رکھی تھی جس میں خاک کربلا تھی. جناب ام سلمہ کہتی میں نے شیشی نکال کے دیکھی، اس میں خون ابل رہا تھا. میں نے سب بیویوں کو دکھائی، سب رونے لگی. میں چلیے گا کوئی بھی بخل نہ کر کے روئے، جتنا فضائل میں خوش ہوں اتنا مصائب میں روئے. میں کل مکمل کروں گا. 2 جملے سن لیجئے گا، ابھی 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا. ایک جملہ پیش کر دوں. مولا سجاد کہتے ہیں ہمارے ماننے والوں سے کہنا جب بھی میرے بابا پہ گریا کریں تو ایسے رویا کریں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میری پھوپھیوں کو رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی سنیں گے. میں چند روایات. مرحوم محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ ایک کبوتر کربلا میں دیکھ رہا تھا، شمر خنجر چلا رہا تھا.
پرندوں اور جانوروں پہ اثر ایسا تھا وہ برداشت نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں تفصیل سے پڑھوں نہ پڑھوں, چلیے گا کچھ دیر کے لیے, کوئی بخل نہ کرے رونے میں. ایک روایت میں ہے کہ جب مولا حسین پشت زلجنہ سے زمین پہ آ گئے تھے نا, تو زلجنہ مولا کا طواف کرنے لگا. پانچویں امام فرماتے کہ ایک مرتبہ زلجنہ نے مولا کا طواف کیا. کہا مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ کہا بار بار کہتا تھا مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے, اے حسین میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا, پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا. لوگوں نے پوچھا مولا امام باقر علیہ السلام سے, کہا مولا حسین نے کچھ کہا زلجنہ سے؟ کہا ہاں میرے دادا نے کہا زلجنہ جا کے خیموں میں میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا. زلجنہ دوڑنے لگا خیموں کی طرف. جب زلجنہ آ رہے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے مولا امام باقر فرماتے ہیں ایک ہی جملہ دہراتا جاتا تھا, وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. تو بس بھئی جانوروں پرندوں تک پہ اثر تھا. روایت مکمل کر دو, اسی روایت میں تمام کر دوں گا کل انشاءاللہ تفصیل سے. تو ایک مرتبہ کبوتر نے دیکھا خنجر چل رہا ہے اور روتا ہوا اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا, دیکھا سارے پرندے موجود ہیں. کہا تم سب یہاں چہچہا رہے ہو, تمہیں نہیں پتا حسین مارا گیا, رسول خدا کا نواسہ مارا گیا. سارے کبوتر تڑپنے لگے. کہا کہاں؟ کا کربلا میں. کہا میں کربلا لے چل. وہ اڑنے لگے, سارے کبوتر کربلا ہے. اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. جب وہ سارے کبوتر کربلا میں اترے نا, اس نے بتایا یہ جو لاشا ہے نا جو تپتی ریت پہ دھوپ میں پڑا ہے یہ حسین کا لاشا ہے. یہ جو زمین پہ خون بہ رہا ہے نا یہ حسین کا خون ہے. سارے کبوتر زمین پہ اترے, پروں میں خون اٹھانے لگے. ایک کبوتر نے خون لیا اور ایک مرتبہ کہا میں مکے جا رہا ہوں, میں خانہ خدا میں خبر کروں گا حسین مارے گئے. دوسرے کبوتر نے کہا میں مدینے جاؤں گا, میں رسول خدا کو خبر دوں گا یا رسول اللہ. بھئی وہ سب وہی موجود تھی ہستیاں, بس اپنا اپنا عقیدہ ہے نا, اپنی اپنی عقیدت کا اظہار پرندے کر رہے ہیں. ایک کبوتر نے کہا میں نجف جاؤں گا, مولا علی کو خبر دوں گا. سارے کبوتر انتظار میں. ایک روتا ہوا کبوتر آگے بڑھا, کہا میں سیدہ کی قبر مطہر پہ جاؤں گا. میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے, عجیب و غریب روایت ہے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ایک کبوتر نے کہا میں حسین کی بیمار بیٹی کو خبر دوں گا. بس بھئی سارے کبوتر. ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا گھر کے صحن میں نکلی, دیکھا چھت پہ کبوتر رو رہا ہے اور عربی میں کہتا ہے واہ حسینہ, خدا کسی بیمار کو بری خبر نہ دے. بچی نے تڑپ کے ہاتھ سینے میں رکھے, پوچھا کہاں سے آئے؟ کہ کربلا سے. کہ کون سے حسین کا؟ حسین آپ کے بابا. اجرکم اللہ. میں کل مکمل کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس بھئی بہت وقت ہو گیا. دو دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا جب بیویاں پہنچی مولا سجاد کے ساتھ مدینے تو مولا نے کہا بشیر جا کے منبر رسول سے اعلان کر دے حسین مارے گئے. تو بشیر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے یثرب والو, مدینے والے نہیں کہا, یثرب والو حسین مارے گئے. آپ کو پتا ہے نا مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے, جہاں آج لکھا ہے باب جبرائیل, وہ مولا علی کا گھر. تو مولا کے گھر میں جانتے کون رہتے؟ جناب ام البنین. میں کل یہ آج پڑھنا چاہتا تھا, کل پڑھوں گا. جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے.
تڑپنے لگی. ایک مرتبہ پوتے کو آواز دی, ہاتھ میں عصا لیا, سر پہ برقع رکھا, کہ فوراً مجھے مسجد نبوی لے چل. پروردگارہ واسطہ مادر باب الحوائج کا, کسی کی حاجت کو رد نہ فرما. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی شام غریبہ کی اس بیماری کا, کبھی بیماروں سے بھی بستر چھینے جاتے ہیں. پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت. پروردگارہ اس عزاداری کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.